زبیر صاحب، آپ نے ڈیل یا ارینجمنٹ کروائی تھی، آپ ایک پروسیس کا حصہ تھے، کیا اس وقت بھی اتنی ہی تلخیاں تھیں، اتنی ہی شکایات تھیں، اتنی ہی بد اعتمادی تھی، یا آپ زیادہ ہیں؟ میرا خیال ہے کوئی موازنہ نہیں ہے، اس وقت بالکل بھی نہیں تھی، اس طرح کی تلخیاں نہیں تھیں. یہ تلخیاں ابھی منیب کا میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا اور میں ٹوٹلی اگری کروں گا کہ اس وقت جو تلخیاں کا لیول ہے، انہوں نے تو یہ نہیں کہا تھا منیب نے، بٹ انہوں نے یہ صرف کہا تھا کہ یہ شدید ہے اور اس کی شدت میں اضافہ ہی ہو سکتا ہے، کم نہیں آ سکتا. میرے حساب سے یہ اتنی ہی خراب ہے، یہ اتنا ہی مطلب جو وار ہے، جس طرح جنرل ضیاء کی اور بھٹو کی تھی، ڈیڈلی وار تھی، اور یہ بھی ایسے ہی ہے. اس میں بھی منیب کی اس حد تک بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ایسا اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ جی اب کچھ ہو جائے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. جو یہ آج کل مذاکراتی تو بالکل تلخیاں اس لیول کی نہیں تھیں. اس میں ایک اور فرق بھی تھا مہر کے، یہ 2020 اگست ستمبر کی بات ہے جب میری جنرل باجوہ سے بات ہوئی تھی. 2 سال ہو چکے تھے حکومت کو آئے تھے، اینڈ آئی کوڈ سینس کہ جنرل باجوہ تھوڑے سے جو تھے، انہوں نے پورے کارڈز تو نہیں شو کیے تھے، بٹ میری اسیسمنٹ یہ تھی کہ وہ عمران خان سے کافی حد تک مایوس ہو چکے تھے. although he did not actually say that. تو وہ دو ایسپیکٹس تھے. ایک تو یہ تھا کہ وہ مزاحمتی بیانیہ اپنے زوروں پر تھا میاں نواز شریف کی طرف سے اور مریم نواز کی طرف سے، اور دوسرا حکومت کی جو پرفارمنس تھی اس سے جنرل باجوہ شاید اس طرح سے مایوس تھے کہ ان کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ تھی، اور بزدار صاحب کے حوالے سے اور بہت سی چیزوں کے حوالے سے انہوں نے ذکر بھی کیا تھا. تو میرا تو خیال ہے کہ اس وقت تلخیاں اس حد تک پہنچ چکی ہیں اور تھیں اس حد تک کہ اس میں کوئی ویسے بھی زبیر صاحب، سمجھوتا ہونے کا مجھے تو میں کوئی نواز چانس شریف نہیں صاحب نظر کے آتا. بیرون ملک جانے کے عوض باجوہ صاحب کی توسیع کی ڈیل کی بات کر رہی ہوں. 2020 کے بعد تو 2024 میں ڈیل ہوئی کہ جس میں میاں صاحب واپس آئے. بہرحال اس وقت ڈیل کے ضامن 2022 جی، اس وقت ڈیل کے ضامن کچھ لوگوں کے 2022 میں ڈیل ہوئی تھی. اچھا، بتائیے گا. نہیں، 2022 میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا تو وہ بھی اسی کا ایک نتیجہ تھا نا، کہ جس میں ظاہر سی بات ہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو تھی انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کامیاب بنانے کے لیے ایک ظاہر ہے اپنا بھرپور سپورٹ کی تھی. اور پاکستان میں تو بالکل کلیئر تھا، اور جو پی ایم ایل این کی واضح اسٹیٹمنٹس تھیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں 2021 کے کوئی بھی پیریڈ میں، چاہے شاہد خاقان عباسی تھے، احسن اقبال تھے، مریم تھیں، جو بھی تھا، کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس بغیر اسٹیبلشمنٹ کے پاکستان میں ہو ہی نہیں سکتا کامیاب. یہ بالکل پی ایم ایل این کی اسٹیٹڈ پالیسی تھی. تو اب پی ایم ایل این سے خود پوچھ لے کہ کیا اگر یہ اسٹیٹڈ پالیسی تھی پھر وہ کامیاب کیسے ہوا. دو جماعتیں تھیں، باپ پارٹی اور ایم کیو ایم، ان کو چھوڑ کے جو پی ٹی آئی کے جو منرفین تھے، بٹ ان کا تو ووٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی. ان دو پارٹیز نے مل کے جب عمران خان کو ووٹ آف کانفیڈنس دیا تھا تو 176 ملے تھے. اب ان کو تو ایک اشارہ کرنا پڑتا ہے، اور آج بھی اگر ایک اشارہ کر دیا جائے تو وہ دونوں کایا پلٹ پارٹیز، جائے گی. ان کے تو کوئی پرنسپل، کوئی رول، کوئی کچھ نہیں ہے، کایا پلٹ جائے گی. تو وہ دونوں نے ادھر آ گئے اور کایا پلٹ گئی. سو وہ مگر سمجھوتا تو 2022 میں ہو چکا تھا. ہاں، اور مصطفیٰ، اس وقت ڈیل کے ضامن کچھ لوگوں کے بقول جنرل باجوہ تھے، اور اس وقت ڈیل کا ضامن کون ہوگا؟ You don't see any institution, not even the judiciary, in a position right now to thaw things out. ماضی میں ڈیل کروانے والے یا تو دوست ممالک ہوتے تھے یا پھر امریکہ یا پھر اسٹیبلشمنٹ. اس دفعہ ان میں سے کوئی بھی ڈیل کروانے کی بظاہر موڈ میں نہیں دکھائی دے رہا تھا، کہ کسی بھی مسلم ممالک کی طرف سے بھی آواز نہیں اٹھائی گئی. جی، آپ نے درست نشاندہی کی. ماضی میں جو ڈیلز ہوتی رہی ہیں ان کے اندر غیر ملکی عنصر ایک شامل رہا ہے، اور دوست ممالک اس کے اندر اپنا حصہ ڈالتے رہے. بلکہ آپ کو تو وہ شاید وہ ویژولز بھی یاد ہوں کہ ایک دوست ملک کے وزیر تھے یا انٹیلیجنس کے سربراہ تھے، انہوں نے آ کر اسلام آباد میں ایک دستاویز بھی لہرائی تھی. تو یہ ہمارے اس رفیق پولیٹیکل حریری کے بیٹے. جی ہاں، پولیٹیکل کلچر کا حصہ رہا ہے. لیکن یہاں پر پرابلم یہ آ رہی ہے غالباً، اگر اس انٹرنیشنل کانٹیکسٹ کو آپ ذہن میں رکھیں، کہ عمران خان صاحب کی جو انپریڈکٹیبلٹی ہے وہ اتنی ہے کہ شاید کوئی یہ ذمہ داری اٹھانے میں کو بہت زیادہ آگے نہ جائے. لیکن اگر ہم اپنے حالات کو دیکھیں، اس ملک کے حالات کو دیکھیں، تو ڈیل
کی جو سیاست ہے، میں تو پرنسپلی اس ڈیل کی سیاست کا اس سینس میں مخالف ہوں کہ یہ پچھلے 76 سالوں سے اس ملک کے اندر یہی کچھ چلتا آ رہا ہے. جو ہاؤس ہے وہ اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے. اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے پالیٹکس کے اندر، تمام سیاستدان اس رول کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے، اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو بڑے نعرے بلند کیے جاتے ہیں، مسلم لیگ نون کا ووٹ کو عزت دو کا، پیپلز پارٹی کا سویلین سپریمیسی کا، یہ بہت بڑی گفتگو رہی ہے. لیکن یہ اسی وقت تک رہتی ہے جب تک ڈیل ہو نہیں جاتی. یہ گفتگو بھی ایک لیوریج بڑھانے کے لیے کی جاتی ہے. I have سیاست a کا سب سے different point بڑا of view, مہر، اگر آپ مجھے ہاں کیوں allow کریں. زبیر, who do you think there is, do you see a commitment somewhere? نہیں، یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ دیکھیں نا جی، ایک بندہ اس وقت اندر بند بیٹھا ہوا ہے، اس کی پارٹی کو برے طریقے سے تباہ برباد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آگے ڈیل کر لیں. اس بیسس پر ہمیں پچھلی ہسٹری سے سبق سیکھ کے ان کو موقع نہیں دینا چاہیے. اب یہ تو ہر دور میں ایک چیز ہے. مصطفیٰ کی اس بات سے تو میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ یہ ڈیل کی وائی ڈو وی نیڈ اے ڈیل، مطلب، اور اس کی سزا زبیر نو آپ پاکستان کے ایسنس نہیں عوام. سمجھے، آپ ایسنس نہیں سمجھے. مذاکرات تو وہ کر رہے ہیں، دا پرابلم از کہ وہ آج بھی اس نشست میں بیٹھے ہوئے سمجھ رہے ہیں کہ ہم انڈائریکٹلی مقتدر حلقوں سے ہی بات کر رہے ہیں. بٹ اس کی وجہ سے آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ جی چونکہ وہ آ کے دوبارہ شروع کر دیں گے، اس وجہ سے عوام کی رائے کو ہم کا احترام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں نہیں وہ ڈیلیں تو کرنی چاہیے. سیپریٹ ٹاپک یہ ہے تو نا نہیں سر، ہو وچ سکتا بیگز انادر کوسچن جو آپ وداؤٹ بات کر رہے ریگارڈ ہیں. ٹو ہو از. عمران خان اگر ڈیل کر کے باہر آئے گا تو زیادہ خطرناک ہوگا، یا ڈیل کرے بغیر باہر آئے گا تو زیادہ خطرناک ہوگا؟ میرا خیال ہے ڈیل کر کے آئے گا تو پاکستان کے لیے اچھا ہوگا، ڈیل کر کے آئیں گے تو کیونکہ اس میں پھر یہ ہوگا کہ جی، مطلب اس میں دیکھیں نا، ڈیل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کیا کرنے کے لیے تیار ہیں، کیا کرنے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی ڈیوسٹیٹنگ کانسیکوینسز ہیں، جیسے سیریا میں ہے کہ نتھنگ واز پلانڈ، جیسے لیبیا میں ہوا، جیسے جو حسنی مبارک نکالا گیا ہے. تو جب آپ کوئی چیز جیسے بنگلہ دیش میں ہوا ہے، جب آپ سموتھ ٹرانزیشن نہیں کریں گے، اس کو آپ ڈیل کہیں جو بھی کہیں، اگر آپ سموتھ ٹرانزیشن نہیں کریں گے، پاکستان کے عوام کو حق نہیں دیں گے اس رائے کا استعمال کرنے کا، تو پھر تو ڈیوسٹیٹنگ کانسیکوینسز ہوں گے. جیسے ایوب خان کے جانے پر ہوا تھا، جیسے یحییٰ کے جانے پر ہوا تھا، جیسے ضیاء کے یا مشرف کے جانے پر ہوا تھا. پھر تو آپ کے پاس کنٹرول میں تو کچھ نہیں ہوتا. تو ٹرانزیشن ہیز ٹو بی پلانڈ اسموتھلی. اور آج کی اسٹیبلشمنٹ کو اور آج کی رولنگ کلاس کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ دے شوڈ پلان اے ٹرانزیشن، ناٹ بلڈوز عمران خان اینڈ پی ٹی آئی. اگین فاسٹ سائٹڈنس کے اوپر انحصار کر رہے ہیں منیب. زبیر، وہ فاسٹ سائٹڈنس یا کمٹمنٹ ٹو دا سسٹم اور اس کی درستگی تو ہے ہی نہیں سرے سے. یہی تو بات کر رہے ہیں ہم. اگر ڈیل کا ایک اہم عنصر منیب آپ نے دیکھا ہے کہ آنر کون کرے گا اس ڈیل کو، گارنٹر کون ہوگا، ورنہ تاریخ میں بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ جو ڈیل کرواتے ہیں وہ اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں. تو ایسا بھی کوئی ہمیں کوئی شخصیت یا کوئی ادارہ نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیے، میں ان پرنسپل تو دونوں جو کھوکھر صاحب نے اور زبیر صاحب کے جو آرگومنٹس ہیں، میں دونوں سے اگری کرتا ہوں. اگر ہم اس کو ساری گفتگو کی ذرا انٹلیکچولائز بھی کریں تو بات تو بالکل ٹھیک ہے اور فیکٹس پہ بات ہو رہی ہے. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، ہم ساروں کو پتہ ہے، پلیز اس پہ ذرا تشریح نہ کروائیے گا مجھ سے، میں کمزور آدمی ہوں، کہ ایلیفنٹ ان دا روم کیا ہے. دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے ہمارے ملک میں مسائل کیا ہیں اور ہمارے ملک میں پاور ڈسٹریبیوشن کیا ہے اور کس طریقے سے معاملات آگے چلتے ہیں. اس وقت ایشو یہ ہے، صرف مجھے الاؤ کیجیے گا کہ دیکھیے، جب 2022 ہوا نا، تو میرے جیسے کسی بندے نے کہا ہم سے، آدمی نے، کہ یار آپ اب پی ایم ایل این کے دوستوں کو کہ بھئی بہت ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ نے سکور سیٹل ہو گیا ہے، اب آپ حکومت پہ آ گئے، تو اب یہ چیزیں یہاں پر رک جانی چاہیے اور فارورڈ لکنگ اپروچ ہونی چاہیے، آگے بڑھیں، یہ انتقامی سیاست بہت ہوگی. تو انہوں نے کہا یار آپ اپنے جو فلسفی ہے نا، اس کو اپنے پاس رکھیں، آپ یہ ہمارے اوپر مت جھاڑیں. وہ اس لیے کہ بھئی یہ سکور تو تب سیٹل ہوگا جہاں سے ہمارے ساتھ کام شروع ہوا تھا. جس نے ہمارے ساتھ کیا تھا پہلے وہ پے بیک کرے گا، اور جب وہ پے بیک کرے گا تو وہ امیتابھ بچن نہ بنے عمران خان صاحب کے، جہاں وہ کھڑے ہوں اور وہاں سے لائن شروع ہو. لائن وہاں سے شروع ہوگی جہاں ہم کھڑے